عورت میں دکھ برداشت کرنے کی صلاحیت کائنات میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ عورت ہمیشہ وفادار مرد کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی ہار بزدل مرد سے محبت ہے۔ مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ درد لکھتے رہے، آہ بھرتے رہے، لوگ پڑھتے ہوئے واہ کرتے رہے۔ مرد اگر عشق کرنے پہ آئے تو اس عورت کو اتنا چاہتا ہے کہ وہ عورت اس کی روح میں رہنے لگ جاتی ہے۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بندتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کروا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ میٹھا خربوزہ اور خاموش بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اگر آپ کسی بہادر عورت سے محبت کرتے ہیں تو وہ مسکراہٹ سے آپ کے سارے غم کھا جائے گی۔ عورت اگر خوبصورت ہو تو وہ چند سیکنڈ میں اس دنیا میں موجود بہت سی چیزوں کو شکست دینے کی طاقت رکھتی ہے، جیسے کہ ایک افسردہ مرد اور اس کے ایمان کو۔ زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس میں پھول ہو نہ پھل۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں، فالتو سمجھ لیتے ہیں۔ مرد کبھی بھی عورت کو نہیں چھوڑتا، البتہ وہ واقعات اور حالات ہی ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ عورت خود ہی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت کسی مرد کے لیے روئے تو وہ اسے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے، لیکن مرد کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو روئے زمین پر اس جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ مرد کی فطرت ہے، اسے جب عورت سے محبت ہوتی ہے تو وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے علاوہ اسے دنیا ہی خالی لگتی ہے۔ کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سوائے ایک عورت کے جو ان کی اپنی بیوی ہوتی ہے۔ ساس سسر بھی کبھی کبھی عمر کی وجہ سے مزاج کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ یہ آپ کے شوہر کی جنت ہیں۔ مطلب کے سوا کون سنتا ہے صاحب، روح کے بغیر تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ملی ہمیں، دوزخ کا کیا گناہ کہ دوزخ کو ہم ملے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کو کبھی نہ بھلائے۔ کسی سے اس قدر توقعات وابستہ نہ کرنا کہ اگر توقعات ٹوٹ جائیں تو آپ بھی ٹوٹ جائیں۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت امیر طاقتور ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ کسی سے بھی حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ شاعر ہوتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں، ہم تو بدنام لوگ ہیں، صرف درد لکھتے ہیں۔ یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے ہی والا تھا، میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے ہی والا تھا۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا
تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ لباس کے بغیر آئے تھے اس جہاں میں، ایک کفن کی خاطر کتنا سفر کرنا پڑا۔ ہونے والے خود ہی ہو جاتے ہیں اپنے، کسی کو کہہ کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ لفظوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب خاموشیاں سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں ہاتھ تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ وہ نظریں ہیں جو دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی ماہر اور اپنے عیب دیکھنے کے لیے اندھی ہوتی ہیں۔ آج کل کے دور میں محبت کا لبادہ اوڑھ کر محض ڈپریشن دیا جاتا ہے اور تکلیف دی جاتی ہے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مریں یا جئیں۔ بچپن میں سب بیٹیاں اپنے باپ کی شہزادیاں ہوتی ہیں، بڑی ہو کر دنیا کے لیے وہ موٹی، پتلی، اچھی، بری، کالی اور سانولی بن جاتی ہیں۔ ایسی زندگی جینے کا کیا فائدہ کہ مرنے کے بعد کوئی آپ کی مغفرت کی دعا بھی نہ کر سکے۔ ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں غم دے جاتی ہیں، جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم۔ وقت سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں، جو ایک بار چلا جائے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ لوگ اپنے پیاروں کو دفنا کر بھی جی لیتے ہیں، ہم نے اگر خواب دفنائے تو کیا قباحت ہے۔ جس شہر سے آپ کو بے پناہ محبت ملے، وہاں دوبارہ جانے پر اکثر اداسی ملتی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان جسم سے پیار نہیں کرتا، ہر انسان روح سے پیار کرتا ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، تو کوڑے کے ڈھیر پر معصوم کلیاں کون پھینک جاتا ہے؟ انسان امید ہونے سے لے کر امید ٹوٹنے تک کی درمیانی زندگی بہت شوق سے جیتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ وہی عورت عبرت کا نشان بناتی ہے جس کے پیچھے مرد اندھا ہو جاتا ہے۔ جو انسانی رویوں کے دکھ ہوتے ہیں نا، یہ دراڑیں سی ڈال دیتے ہیں دلوں میں، سوچوں میں، یادوں میں، اور یہاں تک کہ جسم و جاں میں بھی۔ گھر کی چٹائی اسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے۔ آپ جتنے تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔